میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور میری کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میں ہر بار شوہر سے کہتی کہ دوسری شادی کر لو تو وہ انکار کر دیتا۔ ایک دن شوہر اپنے ساتھ ایک بچہ لے آیا اور بولا آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ آدھی رات کو جب میں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میں جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میرا شوہر دفتر سے آنے والا تھا اور ہم ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے من پسند کھانے بناتی، وہ میرے لیے قیمتی تحفے لے کر آتا۔ ہم نے اپنی زندگی کی ہر محرومی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل کر لیا تھا۔ 7 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن نہ ہی میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا خلا موجود ہے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کبھی مجھ سے بچوں کی فرمائش نہیں کرتا۔ شاید اس نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہم زندگی ایسے ہی گزاریں گے۔ تو دوسری طرف کبھی کبھی یہ بات بھی ستاتی تھی کہ کیسا مرد ہے جسے بچے کی خواہش ہی نہیں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میرے شوہر نے ایک دفعہ بھی بچے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور ان کے اور میرے رشتے میں کبھی کچھ ادھورے پن کا احساس نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے مجھے کبھی احساس ہوتا کہ وہ نامرد ہے، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے آپ پر ہنسی بھی آتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بانجھ میں خود ہوں، اور یہ بات مجھے شادی سے پہلے معلوم تھی۔ کھانا تیار کر کے بس باورچی خانے سے نکل ہی رہی تھی کہ تیار ہو جاؤں، اتنے میں گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کام کرتے وقت مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا اور میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ آج میں اپنے آپ کو وقت دے ہی نہیں سکی تھی اور مجھے دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا۔ دروازے پر میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا، جو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے لیے آج کوئی خاص تحفہ لے کر آیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو سلام کیا تو اس نے سائیڈ میں ہو کر اپنے پیچھے کھڑے بچے کو میرے آگے کر دیا۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بچہ تھا جسے میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میرے شوہر نے انتہائی عجیب بات کہی جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگے یہ تمہارا اور میرا بچہ ہے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی اور پوچھا کہ کہاں سے اٹھا لائے ہو، کس کا بچہ ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا آج ہماری شادی کو 7 سال ہونے والے ہیں۔ تم نے ان 7 سالوں میں میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کر دوں، اس لیے میں بچہ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ میرا اور تمہارا بچہ ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں رکھ دی، جس کے تحت واقعہ ہی وہ میرا اور میرے شوہر کا ہی تو تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ میں تو حاملہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میرے اپنے شوہر سے کوئی بچہ ہوا تھا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا تھا، جو عمر میں بھی کوئی 7 سال کا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اور پھر میرے شوہر نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے ہاتھ میں پکڑا سیاہ شاپر مجھے پکڑایا اور کہنے لگا تم اسے کھول کر دیکھ لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب اسی شاپر میں ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے وہ شاپر کھولا تو میرا سر بری طرح سے چکرا گیا اور میں زمین پر گر پڑی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے یہی سچ ہے، یہ بچہ میرا اور تمہارا ہے۔ میرے لیے اس بات کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ جس بچے کو اپنے ساتھ لائے تھے وہ ہمارا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر شاید نامرد ہے، اس لیے ہمارا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے اس معصوم بچے کو میرے سامنے کیا
اور کہنے لگے کہ اسے قبول کر لو۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایسے میں اس بچے کی ماں نہیں کہلا سکتی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اب میرے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں سارا سچ بتا دیا ہے، تمہارے سامنے ہر بات رکھ دی ہے۔ اگر تم اپنے دل میں میرے لیے محبت رکھتی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بچہ بھی پیچھے ہی کھڑا تھا اور اپنی معصوم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دل اس وقت پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات سے ہرگز فرق نہیں پڑتا تھا۔ اتنے وقت کے بعد مجھے ماں بننے کی خوشی ملی تھی، مگر یہ خوشی جس طرح مجھے حاصل ہوئی تھی، یہ خوشی میرے لیے صرف اور صرف عذاب تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر واپسی کے لیے نکل پڑی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے لیے رکنا ناممکن تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں اپنی ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ماں کو روتے ہوئے بتایا کہ آج میرا شوہر میرا اور اپنا بچہ لے کر آ گیا۔ یہ سن کر اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو، کیونکہ اماں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں بانجھ ہوں، اور یہ بات تو شادی سے پہلے ہی مجھے اور میری ماں کو معلوم تھی۔ لیکن جب میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ جس طرح مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح میری ماں کو بھی یقین نہیں آیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شاید مجھ سے تمہارے حق میں غلط فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہے، اب تمہیں اپنے رشتے کو نبھانا ہوگا بیٹا، اس بچے کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ سچ تو یہی ہے نا کہ وہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا بچہ ہے، پھر چاہے تمہارے شوہر نے اسے کسی بھی طرح حاصل کیا ہو۔ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کیسے اس شخص کے ساتھ نبھانے کا کہہ رہی تھی جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا تھا۔ میرے شوہر نے 7 سالوں تک میرے جذباتوں سے کھیلا۔ اگر وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ساری بات بتا دیتے تو شاید آج مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اور جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو اماں مسکراتی ہوئی کہنے لگی کہ کیا تو نے اسے بتایا تھا کہ تو بانجھ ہے؟ تو ماں نہیں بن سکتی، یہ بات تجھے بھی تو معلوم تھی۔ جب تو نے اپنا سچ اس سے چھپایا تو پھر اسے کیسے شکوہ کر سکتی ہے بیٹا؟ میری اماں کہنے لگی کہ تیرے بھائی بھابھی آنے والے ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ گھر آئیں اور تجھے ایسی حالت میں دیکھیں، بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ تیرے بھائی کو کسی بات کا علم نہیں ہے، اور تیری بھابھی اگر اس کے کان میں کوئی بات پڑ گئی تو وہ سارے خاندان میں ہماری بدنامی کرواتی پھرے گی۔ بہتر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا، کیونکہ ہر صورت خسارہ تیرے حصے میں آنا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اماں نے زمانے کو ترجیح دی تھی اور آج بھی انہیں دنیا والوں کی فکر تھی۔ اماں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرے شوہر وہیں چلے آئے۔ انہوں نے اماں کو بھی سارا سچ اپنے منہ سے بتا دیا اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، اور کہنے لگے کہ منیب ہمارا بیٹا ہے اور اچھا ہوگا کہ اگر اقرا اسے قبول کرے، اور اس طرح ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہو جائے گی، اور پھر منیب ہمارا اپنا خون ہے، میں اسے کہاں چھوڑوں گا؟ میں منیب کو کسی صورت اپنے بیٹے کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی گلہ شکوہ کرتی، اپنے شوہر کا گربان پکڑتی، میری بھائی بھابھی چلے آئے، اور ہمیں دیکھ کر بظاہر تو میری بھابھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے آنے پر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنا ارادہ کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جاؤں اور یہاں پر کوئی ہنگامہ نہ کروں۔ بھابھی کا چہرہ میں پڑھ چکی تھی، انہیں میرا آنا بہت ناگوار گزرا تھا۔
اگر میں ساری زندگی کے لیے لوٹ جاتی تو شاید وہ مجھے کبھی قبول نہ کرتی۔ بس یہی سوچ کر مجبوراً میں کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اماں کے گھر سے نکل گئی۔ میرا شوہر میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو قبول کر لیا اور ان کے دھوکے کو معاف کر دیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ اس بچے کا کوئی بندوبست کریں اور اسے میری نظروں کے سامنے سے دور رکھیں، کیونکہ اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسے دیکھوں گی تو آپ کا دھوکہ مجھے یاد آئے گا کہ کس طرح آپ نے میرے ساتھ 7 سالوں تک کھیل کھیلا ہے۔ میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میں نے غصے سے منہ پھیرا تو وہ معصوم بچہ بھاگتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گیا اور مجھے ماما کہنے لگا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اچانک ہی میرے دل میں ٹھنڈ سی محسوس ہوئی تھی۔ 7 سالوں سے یہی تو خواہش تھی کہ میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں، میری گود بھی اولاد سے بھر جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بانجھ ہوں۔ میں ہر دن خدا سے کسی معجزے کی امید کرتی، اور آج جب میرا بچہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ماں کہنے پر میرے جذبات جاگنے لگ گئے تھے اور مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں میں اسے قبول نہ کر لوں۔ میں مجبور تھی، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ میرا شوہر کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا، اور پھر اگلی صبح میں کمرے سے نکلی تو میرا شوہر دفتر جا چکا تھا، جبکہ منیب گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ اکیلا ڈرا سہما خاموش سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی اور اپنا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں دل میں یہ احساس جاگا کہ وہ بھی تو بھوکا ہوگا، پتہ نہیں اس نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں لاکھ سندل سہی، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اسے ناشتے کا پوچھا تو وہ فوراً دوڑ کر آ گیا۔ یقیناً وہ زیادہ بھوکا تھا۔ میں نے اپنا ناشتہ اس کے آگے رکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اپنے دکھ اور تکلیف میں اس معصوم بچے کو بہت اذیت پہنچائی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ میں کافی دیر تک اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتی رہی، اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اسے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے پوچھا کہ تم اتنے سالوں تک کہاں تھے؟ وہ بڑے آرام سے بتا رہا تھا کہ میں بابا کے ایک دوست کے گھر پہ رہا کرتا تھا، لیکن پھر بابا کے دوست کا انتقال ہو گیا اور اس لیے بابا مجھے یہاں لے کر آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کے دوست کیسے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے نہیں تھے، مجھے مارتے پیٹتے تھے، میرا خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ بابا کے سامنے میرے ساتھ اچھا رہا کرتے تھے کیونکہ بابا انہیں میرے خرچے کے پیسے دیا کرتے تھے، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کا رویہ بہت برا ہو جاتا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کبھی اپنے بابا کو نہیں بتائی؟ تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس معصوم بچے پر بہت زیادہ پیار آیا۔ بے ساختہ ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم یہیں رہنا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ کھل اٹھا اور ماں کہہ کر میرے گالوں کو چوم لیا۔ میرے اندر جیسے سکون سا اٹھا۔ یہ کیا تھا؟ میں بس بے تابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے اس قدر پیار کروں کہ میری ساری تکلیف دور ہو جائے، لیکن ابھی مجھے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ شام تک میرا اس کے ساتھ کافی مصروف وقت گزرا تھا۔ اسے صفائی ستھرائی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے نہلا کے کپڑے تبدیل کروائے، اس کے ناخن وغیرہ بھی کاٹ دیے۔ شام کو جب میرے شوہر گھر لوٹے تو منیب کا حلیہ دیکھ کر وہ جان گئے۔ میں نے اس کا خیال کیا اور ان کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے میں نے منیب سے دوری بنائے رکھی اور اپنے شوہر سے بھی کوئی بات نہیں کی،
کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت جیسے جذبات اب ختم ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں خاموشی ٹھہر گئی تھی۔ میں اور میرے شوہر ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو میرے شوہر شرم سے مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا پاتے تھے، کیونکہ ان کا گناہ ناقابل معافی تھا۔ مگر ایک بات تھی کہ میری زندگی میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ منیب کا ساتھ پا کر میں اب خوش رہنے لگی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہونے لگی تھی، اور شاید آہستہ آہستہ میں دنیا کے سامنے اسے قبول بھی کر لوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دن منیب سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے فوراً اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال پہنچ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے شوہر کو بھی اطلاع کر دی۔ ڈاکٹر منیب کا چیک اپ کر رہے تھے۔ میرے شوہر بھی ہسپتال پہنچ گئے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ منیب کے دماغ پر چوٹ لگی ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہا، اور آنے والے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر میں فرش پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ رو رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں تمہیں اتنا بڑا دکھ پہنچاتا، اور نہ آج میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا۔ پہلی دفعہ میں نے ان کی آنکھوں میں ایسے تکلیف دیکھی کہ میں خود بھی ہل گئی۔ میں فوراً ہی اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی اور اسے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ منیب ہمارا بیٹا ہے اور میں اس بات کو قبول کر چکی ہوں۔ یہ سن کر میرے شوہر رونے لگے اور ایک دفعہ پھر سے مجھ سے معافی مانگنے لگے، اور پہلی بار میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو اپنے ساتھ بلایا تھا۔ میرے شوہر ڈاکٹر کے پیچھے چلے گئے تھے اور میں منیب کے سرہانے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ میرے میٹرک کے امتحانات کا آخری پرچہ تھا۔ میں پرچہ دے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے 2 لڑکے آئے اور وہ مجھے مسلسل گھور رہے تھے، اور پھر میری زندگی بدل دینے والا واقعہ ہوا۔ میرے بے ہوش ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں ایک ویران جگہ پر پڑی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ڈھائی گئی ہے۔ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر اپنے گھر پہنچی، اور میری ماں تو میرا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میری ماں نے اس بات کو نہ صرف دنیا سے چھپایا بلکہ میرے اکلوتے بھائی سے بھی چھپا لیا۔ میرا بھائی دوسرے شہر میں نوکری کیا کرتا تھا۔ اس کے واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے، اس لیے اماں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن کچھ دنوں بعد مجھ پہ ایک نئی قیامت ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں یہ سب کچھ ختم بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی اور اس طرح کے کسی مرحلے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اماں میری بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا، مجھے گھر میں ہی بند کر دیا اور سارے محلے والوں کو یہ بتایا کہ میں اپنے ایک بھائی کے پاس گئی ہوں، اور ہر کوئی یہی سمجھتا رہا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، جبکہ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میں نے 9 مہینے کمرے میں بند ہو کر گزارے۔ کبھی کوئی آس پڑوس والا اماں سے ملنے کے لیے آتا تو میں سانس روک لیتی کہ کہیں کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو جائے اور میرا وجود دیکھ کر مجھ پر گزری قیامت کا پتہ نہ چل سکے۔ وہ دونوں لڑکے کون تھے اور انہوں نے مجھ پہ ستم کیوں اٹھایا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر 9 مہینے بعد میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اماں رات کے اندھیرے میں مجھے ایک دور دراز علاقے میں لے گئی، اور وہاں ایک چھوٹے سے کلینک میں میری ڈیلیوری ہوئی۔ میں نے اور اماں نے رات کے اندھیرے میں اپنا بچہ وہیں چھوڑ دیا اور خود گھر واپس چلے آئے۔ وہ وقت مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں ایک ماں تھی اور اپنے بچے سے دور رہنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ میری ماں کے کہنے پر مجھے وہی قدم اٹھانا پڑا، اور سچ تو یہی تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدگیاں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسی وقت ہمیں بتا دیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات نے مجھے مزید توڑ دیا اور اس شخص کے لیے میرے دل میں بھی نفرت پیدا ہو گئی
جس نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ میں اگر ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا بھی چاہتی تھی تو میں کبھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اماں نے ہر بات کی طرح اس بات کو بھی چھپا لیا اور ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن خود ہی ایک عورت ہمارے گھر چلی آئی اور وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی۔ اماں نے تھوڑی بہت چھان بین کی، لڑکے کی نوکری اچھی تھی، اس لیے اماں نے ہاں کہتی، کیونکہ اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ اماں کو لگا ایسے گھر میں میری بیٹی خوش رہے گی، کیونکہ کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، میری بے اولادی کو لے کر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکے گا کہ میں بانجھ ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میری اور میرے شوہر کی شادی ہو گئی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اپنا ماضی اور اس ماضی سے جڑے ہر راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ میرے شوہر نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی، لیکن ہم دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تو مجھے ادھورا پن محسوس ہوتا۔ میرے شوہر کا رویہ کچھ الگ قسم کا معلوم ہوا اور ایسا لگتا تھا جیسے انہیں مجھ سے جھجک ہو۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ شاید جس طرح مشرقی عورتیں شرماتی ہیں اسی طرح مشرقی مرد بھی حیا رکھتے ہیں اور میرے شوہر کے اندر وہی حیا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اولاد کو لے کر میرے شوہر نے خاموشی اختیار کی تو مجھے لگا کہ شاید وہ نامرد ہے اور اسی لیے کبھی اولاد کی تمنا نہیں کرتے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا۔ شادی کے 7 سال بعد وہ دروازے پر ایک بچہ لے آئے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ میرا اور ان کا ہے۔ دراصل منیب وہ بچہ تھا جسے میں نے رات کے اندھیرے میں ادھر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے اپنا ہر گناہ قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان کے دوست نے انہیں یہ سب کرنے پر اکسایا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کریں، لیکن خوش قسمتی ایسی ہوئی کہ ان کے دوست کو آخری وقت پر مجھے چھوڑ کے جانا پڑا اور وہ اکیلے ہی تھے، لیکن اس وقت کے بعد سے ان کے ضمیر نے انہیں چین نہیں لینے دیا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے گھر کے آس پاس گھومتے اور پھر انہیں محلے والوں سے یہی پتا چلا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اور جو ہی میں اپنی ماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کلینک گئی تو اتفاق سے اس وقت بھی وہ میرے گھر کے قریب ہی تھے اور انہیں ساری بات پتہ چل چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو بچے کو وہیں چھوڑ کے آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ یہ بچہ ان کا اور میرا تھا۔ میرے شوہر نے وہ بچہ گود میں لیا اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ جس دوست کے مشورے پر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ دوست شادی شدہ تھا۔ میرے شوہر نے وہ بچہ اپنے دوست کی گود میں ڈالا اور اسے کہا کہ بس میرے بچے کو پالو اور سارا خرچہ میرا شوہر اٹھائے گا۔ پہلے تو ان کے دوست نے انکار کیا، لیکن پھر میرے شوہر نے اسے بلیک میل کیا۔ اگر اس نے اس بچے کی ذمہ داری نہ اٹھائی تو وہ اس کی بیوی کو سارا سچ بتا دے گا، اور اسی وجہ سے ان کا دوست منیب کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں منیب کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی میرے شوہر کے دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے منیب کو رکھنے سے انکار کر دیا اور مجبوری کی حالت میں منیب کو ہمارے گھر لانا پڑا۔ میرے شوہر نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے تو انہیں مجھ سے کیا ہوا دھوکہ یاد آتا اور وہ تڑپ جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے درمیان ایک خلا موجود تھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی بچوں کا تقاضا بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے کس طرح اپنا بچہ کھویا ہے۔ سچ جان لینے کے بعد مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی۔ نہ ہی میں منیب کو اپنانا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو معاف کر سکتی تھی، لیکن وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ منیب جیسے معصوم بچے نے اپنی محبت سے میرے سارے زخم بھر دیے تھے، اور پھر وہ کوئی غیر بھی نہیں تھا بلکہ میرا اپنا سگا بیٹا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا لیا
اور آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اس نے بلکہ نہ صرف اپنی غلطی کو مانا تھا، ہر ازالے کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ میں کب تک انہیں سزا دیتی؟ میں نے اللہ سے فریاد کی کہ وہ میرے بچے کو زندگی دے دے، اور پھر میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایت کے ساتھ ہمیں ہسپتال سے رخصت کر دیا۔ میں اور میرے شوہر بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر لے آئے۔ ماضی بدل تو نہیں سکتا، لیکن میں اپنی طرف سے اس ماضی کو بدلنے کی کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ میں نے دل سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جو انسان وقتی یہ سارے کام کرتا ہے وہ ساری زندگی بے چین رہتا ہے، اور کچھ گناہوں کا ازالہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، انہوں نے وقتی طور پر اپنے دوست کی باتوں میں آ کر یہ کام کر دیا، لیکن سچ یہ تھا کہ پچھلے 7 سالوں میں وہ پوری طرح بے چین رہے تھے، جبکہ وہ ہر رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے بھی دکھ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ میں ہر جوان لڑکے اور لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں اور جائز اور حلال رشتوں کو اپنائیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے صحیح وقت پر اپنی اولاد کی شادی کر دیں تاکہ وہ برائی کی طرف مائل نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان آج کل برائیوں کے دلدل میں پہنچ چکے ہیں، جن کے بارے میں پہل کرنا تو دور، سوچنا بھی گناہ ہے۔ کیا یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یا پھر ماں باپ کی لاپرواہی اور تربیت میں کمی کا مسئلہ ہے؟